بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ معزز و مکرم مسلیان اور قابل قدر خواتین اسلام، جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتلایا کہ تمام جاندار جو زمین میں ہیں یا زمین پر ہیں، سب کی روزی اور رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے مستقر و مستودع کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کتاب مبین میں درج ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تمام تر مخلوقات کی روزی روٹی کی ذمہ داری اپنے پاس لے رکھی ہے۔ کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کب روزی ملنی ہے، کس نوعیت کی روزی ملنی ہے، کب تک اسے روزی ملنی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی اس کتاب مبین میں درج ہے اور لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کب تک اسے روزی ملنی ہے اور کتنے دانے اس کے پیٹ میں جانے ہیں۔ شاید آپ نے غور کیا ہو، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی جھانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، موت سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے، اس میں اس کو چمچے سے یا کسی اور چیز سے پانی دیا جاتا ہے یا شربت کوئی اور چیز دی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعے سے ہلاتا ہے، حرکت دیتا ہے، نگل نہیں پاتا، اس کے منہ ہی میں وہ اٹک کر رہ جاتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تو یہ دلیل دیکھیے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین کس کو کتنے دانے دے گا، وہ بھی لکھا ہوا موجود ہے اللہ رب العالمین کی کتاب مبین میں، کہ اس کا ایک گھونٹ پانی بھی اس کے حلق سے نہیں اترتا۔ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا تھا کہ وہ گھونٹ یا وہ ایک بوند پانی حلق کے نیچے نہیں اترنا تھا تو نہیں اترا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو جتنی روزی دے رکھا ہے، اتنی ہی روزی وہ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، یا اپنی آل و اولاد کو کھلا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک دانہ نہ ایک پیسہ کما سکتا ہے، نہ کھلا سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو روزی کے مسئلے میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، اس کی فرق کیے بغیر، بس آئے کہ ہائے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، آپ اپنی طاقت بھر کوشش کریں، محنت کریں، اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا۔ اللہ رب العالمین روزی آپ کو اسی طریقے سے دے گا جس طریقے سے ایک بھوکے پرندے کو جب وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، جب شام کو آتا ہے تو بھوکا پیٹ واپس نہیں آتا، بھرا پیٹ واپس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو، اپنے کسی بندے کو، کسی جانور کو، کسی جاندار کو بھوکا نہیں مارتا۔ ہاں، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دیکھتے ہیں بہت سارے فقراء ہیں، مساکین ہیں، پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں، بالخصوص ہمارے ہندوستانی ماحول میں ابھی بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خوب دے کر آزماتا ہے اور کسی سے روک کر آزماتا ہے۔ تو علی کل حال اللہ رب العالمین نے تمام جانداروں کی روزی روٹی کی ذمہ داری اپنے پاس لے رکھی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ خوب روزیاں دینے والا اور روزی
عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے اور حلال کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے آگے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کہ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح سے ہے، دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح سے ہے، کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ در حقیقت اس میں اللہ رب العالمین نے کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد بتلایا کہ یہ دونوں گروہ کافر اور مومن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کے اعتبار سے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے۔ ایک مومن جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، عقیدے رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں جو کچھ بھی اسے پیش آتا ہے، خوشی لاحق ہوتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اسے اس پر صبر کرتا ہے، اور دونوں حالت میں مومن کو بھلائی ملتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ لیکن ایک کافر دنیا میں ہائی کی زندگی گزارتا ہے، اسے اگر اچھائی ملتی ہے تو اسے رب کے شکر کی توفیق نہیں ہوتی، اسے رب کی معرفت ہی نہیں، تو کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ اور مصیبت آتی ہے تو نہ جانے وہ کسے اس مصیبت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ سب کچھ کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور وہ آخرت میں انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بھی کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی ایک آیت میں فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہو بھی سکتے کیسے؟ جنتی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ جنتی لوگ ہی اصل کامیاب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مومن بنائے اور جنتیوں میں سے بنائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 25 سے اس کے آگے کئی آیتوں تک نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ایمان نہ لانے اور ان کے کفر و شرک پر جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو کسی کافر کو اس زمین پر زندہ نہ چھوڑ، اس کے بعد قوم نوح پر جو مصیبت اور عذاب آئی تھی اس کا بھی تذکرہ آگے قدر تفصیل سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو 25 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، نوح علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو پہلی نصیحت کی، پہلی دعوت دی، وہ دعوت توحید تھی، اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی توحید کا آغاز، ان کے مشن کا محور اور ابتدا یہی توحید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، سب نے اسی توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور در حقیقت یہی مقصد ہے اس دنیا کائنات کے وجود کا اور انس و جن کی تخلیق کا، یہی مقصد ہے
کہ اس پرتھوی پر، اس زمین پر صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ قوم نوح نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا سوائے چند لوگوں کے۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک دعوت توحید پیش کی لوگوں کو، لیکن چند لوگوں کے سوا تمام قوم گمراہی میں پڑی رہی۔ یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ دعوت توحید پیش کی تو انہوں نے کہا تعجب کرتے ہوئے کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسے ایک انسان دیکھ رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، یہاں پر ایک بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں، تو بھلا آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ اس بات کے منکر تھے کہ کوئی رسول ہو اور وہ بشر ہو، کوئی رسول ہو اور وہ بشر ہو۔ اور آج کے کچھ لوگ رسول کو کیا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں؟ رسول بشر نہیں ہے، وہ بھی نور ہے۔ یہ تقریباً یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ بھی رسول کے بشر ہونے کو ایک عجوبہ سمجھتے تھے کہ رسول ہو اور بشر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بشر کے علاوہ کوئی اور رسول ہونا چاہیے۔ اور آج بھی ایک بڑا طبقہ، کلمہ گو بڑا طبقہ اہل اسلام میں سے، وہ کہتا ہے کہ رسول بشر نہیں بلکہ نور تھے۔ اور آگے ان کی بہت ساری خرافات ہیں جن کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آگے تھوڑا اشارہ ہے، جب قوم نے دعوت توحید کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی خبر دے دی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رکھ۔ اللہ نے تیاری شروع کرا دی کہ اب عذاب آنے والا ہے، تیاری شروع کر دو۔ تیاری کیا تھی؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، آپ ایک کشتی بناؤ۔ اے نوح، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَعْيُنِنَا، اپنی آنکھ کے بارے میں فرمایا۔ یہاں رک کر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، تو کیا اللہ رب العالمین کی آنکھیں بھی ہیں؟ ہاں، یہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کا مسلمہ عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کی آنکھ اور ہماری آنکھ، یعنی خالق کی آنکھ اور مخلوق کی آنکھ ایک جیسی ہے؟ ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کی آنکھیں بھی اس کی جلالت و عظمت اور اس کی شایان شان ہے۔ اللہ رب العالمین کی آنکھیں انسان کے آنکھوں جیسی نہیں ہیں۔ بعض گمراہ فرقے ہیں، جیسے معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، یہ الگ الگ گمراہ فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اہل اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اللہ رب العالمین کی آنکھوں کا سرے سے انکار کیا کہ اللہ کی آنکھ ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ کی آنکھوں کی تعویل کی کہ اللہ کی آنکھ سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے، نگرانی ہے وغیرہ۔ تو یہ سب گمراہی ہے اور غیر صحیح تعویلات ہیں، جبکہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں اس بارے میں ہم مکلف نہیں بنائے گئے کہ اس کے بارے سوال کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے
الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. ان سے پوچھا گیا کیف استوى، اللہ رب العالمین کیسے مستوی ہے، اپنے عرش پر کیسے قرار پکڑے ہوا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. 3 باتیں. پہلی بات الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، یعنی استواء کا معنی مفہوم ہم جانتے ہیں کہ استواء کا معنی بلندی کی طرف جانا، کہیں استقرار پکڑنا، ٹھہرنا، جم جانا، یہ معنی پتہ ہے. لیکن والکیف مجہول، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہے، کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان مبارک گزرا، صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، صحابہ کرام نے اس قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وضاحت بتلائی. اسی لیے اس طریقے کا سوال کرنا ایک بدعت ہے. تو اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں، آنکھیں ہوں، ہاتھ ہوں، پیر ہوں، کان ہوں، یہ ساری صفات ثابت ہیں. کس طرح سے ہیں؟ کیا وہ مخلوق کی جیسی صفات ہیں؟ اللہ عالم. وہ تمام صفات اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے، اس کی جلالت و عظمت کے مطابق ہے. ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین سمیع ہے، اور بندے کو بھی اللہ نے سمیع کہا ہے، یعنی سننے والا. لیکن کیا دونوں کا سننا ایک جیسا ہے؟ قطعا نہیں. ابھی ہم مسجد سے باہر نکل جائیں، ہم ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے، الا یہ کہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے. لیکن کیا اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو عرش پر سے آواز نہیں سن رہا ہے؟ یقیناً سن رہا ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی قوت سماعت کتنی مضبوط ہے. اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی قوت سماعت کس قدر پاورفل ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے. اللہ نے دنیا میں ترقیاں دی، ہم سب کے ہاتھوں میں سیل فون، موبائل ہے. دنیا کے ایک کونے میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہم دنیا کے دوسرے کونے میں ہیں، فون کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. جیسے ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، اس طرح سے ہم اپنی اس کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ ہماری بات سن رہا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کو اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر ایک صاحب ادارہ ہے، ایک کمپنی والا ہے، وہ اپنی کمپنی چھوڑ کر، فیکٹری چھوڑ کر دنیا پھرتا ہے. اس سی ٹی وی کیمریز لگے ہوئے ہیں، اس کے موبائل سے کنیکٹ ہے سارا سسٹم. ہماری کمپنی میں، ہماری فیکٹری میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، ساری چیز وہ اس چھوٹے سے موبائل میں دیکھ پا رہا ہے. بتائیے وہ اللہ جس نے اس انسان کی اس چھوٹی سی کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا دماغ کا ٹکڑا دیا، اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت کا استعمال کر کے جب ایسی چیز استعمال کر سکتا ہے، ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جس سے وہ ایک دنیا کی خبر، ایک دنیا کے کونے کی خبر دوسرے کونے سے پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ویڈیوگرافی میں دیکھ بھی سکتا ہے، تو وہ اللہ جس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں انسان میں، کیوں کر نہیں دیکھ سکتا؟ ہمیں منو مٹی نیچے، سمندروں میں، فضاؤں میں، اور کہیں بھی ہمیں کیوں کر نہیں دیکھ سکتا؟ اور ہمیں کیسے نہیں سن سکتا؟ یقیناً خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. رات کا اندھیرا ہو، دن کی روشنی ہو، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا پہاڑوں کی تہوں میں ہو، سمندر کی تہوں میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی آہٹ تک کو سنتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی طاقت کے لیے ایک مثال ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے عظیم مثالیں ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بات سمجھنے کے لیے دی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.
تو اللہ رب العالمین نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، دیکھو نوح کو دیکھو، اب کشتی بنانے لگے ہیں، یہ سوکھے میں کشتی بنا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، کشتی تیار ہوئی اور عذاب کے آنے کا اعلان ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نوح، اپنے ہم نواؤں کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور یہ کشتی لے کر پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ گئی، نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو۔ آگے جب کشتی پانی پر آ گئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اے بیٹے، آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، آ ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں سوار نہیں ہوتا، میں تو پہاڑ پر چڑھ لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اتنی بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک زبردست موج آئی اور ان دونوں کے درمیان آڑ بن کر رہ گئی، آڑ بن کر رہ گئی۔ اب کیا تھا؟ آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، بیٹا ہلاک ہو رہا ہے۔ شفقت پدری جوش میں آئی اور نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا بیٹا میرے اہل اور گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، یعنی تو میرے اہل کو بچائے گا، یہ تیرا وعدہ سچ ہے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں اہل در حقیقت ایمان کی اہلیت ہے، ایمان کی اہلیت ہے۔ کسی کی رشتہ داری کی اہلیت اصل اہلیت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی اہلیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے نوح، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تو بدعمل ہے، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، تو تم اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میری محترم بہنوں، غور کیجیے اس آیت پر۔ نوح علیہ السلام کون ہیں؟ ایک عظیم نبی ہیں، ایک عظیم نبی ہیں۔ بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، اور باپ نوح کی محبت جوش میں آتی ہے، رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کہا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ اس اعتبار سے تو یہاں پر ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، عبرت کیا مل رہی ہے کہ کوئی نسبت کسی کو کام نہیں آئے گی۔ کسی کا باپ ایمان والا ہے، بیٹا کافر ہے، باپ کا ایمان لانا بیٹے کو فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے ایسا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ میرے بھائی بتاؤ، قیامت کے دن نہ دامن ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ انسان تو اسی طریقے سے قیامت کے دن اٹھے گا جس طریقے سے دنیا میں وہ آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب یہ کیفیت بیان کی کہ جس طریقے سے دنیا میں لوگ آئے تھے اسی طرح قیامت میں اٹھائے جائیں گے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دن تو پھر بڑی شرم آئے گی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ اس سے کہیں زیادہ سخت دن ہوگا وہ کہ ایک دوسرے کو دیکھیں لوگ۔ تو اس دن دامن وامن کسی کا رہنے والا نہیں ہے، کوئی پیر، کوئی دستگیر، کوئی غوث اور کوئی غوث اعظم کام آنے والا
نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو اس نے کیا اس کے لیے وہی عمل ہے، وہی بدلہ ہے، اور جو تم کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور وہ حدیث یہاں پر بیان کرنا بڑا مناسب ہوگا جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کے لوگوں کو، بنو عبد المطلب کو، اور اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو، اور اپنی چہیتی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا یا فاطمۃ بنت محمد سلینی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ فاطمہ جو کچھ لینا ہے مجھ سے دنیا میں لے لے، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہ آؤں گا. تو اس حدیث کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان اور رہنمائی کے بعد اور کون دنیا کا ایسا شخص اور انسان رہ جاتا ہے، کوئی ایسی شخصیت رہ جاتی ہے جو قیامت کے دن کسی کو بھلائی پہنچا سکے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی براءت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں آ سکتا. اس کے بعد آج یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے فلاں بابا یا فلاں پیر یا فلاں ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، مچلنے والی کیفیت نہیں ہوگی. وہاں تو حساب دینا پڑے گا، پائی پائی کا حساب چکانا پڑے گا. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا. سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں بالخصوص صرف یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بالتفصیل بیان کیا گیا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 24-25 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں. ان میں سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا باقاعدہ ان کے نام سے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں ان کی تفصیل کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت کے علاوہ قرآن کریم میں صرف 2 جگہ یوسف آیا ہے. صرف 2 جگہ سورہ یوسف کے علاوہ 2 جگہ اور یوسف نام آیا ہے. بہرحال سورہ یوسف کے اندر ہم سب کے لیے ڈھیر ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. سورہ یوسف کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ تل الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن کریم کے نزول کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ قرآن کریم ہم نے عربی میں نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بتلایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور آیتیں ہیں. تو یقیناً اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. اگر ہم اسے اچھے سے پڑھ سکیں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اسے پڑھ سکیں. اس میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بتلایا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کیجئے اس وقت کو جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ابا سے کہا اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سورج سے، اسی طریقے سے چاند سے اور 11 ستارے سے مراد کیا ہے؟ سورج سے مراد ابا، چاند سے مراد ماں، اور اس کے الٹا بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے. یعنی سورج سے مراد ماں اور چاند سے مراد باپ. اللہ کل حال سورج اور چاند سے مراد والدین ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں. اور 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے 11 بھائی ہیں. در حقیقت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 مائیں تھیں. پہلی ماں سے
10 بھائی تھے اور دوسری ماں سے یہ دونوں یعنی یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام مشہور ہے بنیامین بتایا جاتا ہے واللہ عالم، یہ 2 بھائی ایک بھائی سے تھے، ایک ماں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ سب ایک دن ایسا آئے گا جب سجدہ کریں گے، اور پورا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ بچپن گزرا، خواب دیکھا، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالے گئے، مسافرین نے ان کو اٹھایا اور مصر کے بازار میں ان کو بیچا، مصر کے بادشاہ کے گھر میں پرورش ہوئی، اور مصر کے بادشاہ کی بیوی نے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہی، بالآخر جیل میں ڈالے گئے، جیل میں کئی سال گزرے، جیل میں ہی مفسرین نے لکھا ہے جیل میں ہی یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کرنا شروع کر دی۔ اس سے انہوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ہی یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی تھی، یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہتے ہوئے ہی نبوت مل گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کس بات کی نصیحت کی تھی؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں بتاؤ دنیا میں اتنے ڈھیر سارے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا کہ ایک اللہ جو مضبوط ہے؟ اس طریقے سے آگے پوری نصیحت ہے جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ یہاں بتانا کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی توحید ہی کی دعوت دی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جیل میں کئی سال گزرے، پھر ہوتے ہواتے جیل سے چھٹکارا ملا، مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچے، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دی، مقام دیا، وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ حالات نے پلٹی لی اور تمام بھائیوں کو عزیز مصر یعنی اب یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور ان تمام بھائیوں نے اپنے ماں باپ سمیت کنعان سے انہوں نے منتقلی کی اور مصر آ کر سب بس گئے۔ جب یہ لوگ سب آئے تھے تو اسی وقت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو شریعت اسلامیہ میں اب جائز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں، نہ کسی ولی کے لیے، نہ بزرگ کے لیے، نہ متقی پرہیزگار کے لیے، نہ کسی غازی نمازی حاجی کے لیے، نہ کسی پیر فقیر کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہاں شوہر کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، تو اللہ نے یہ بھی منع کر دیا۔ اس کا مطلب کہ اب دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جا سکے، جس کا پاؤں چوما جا سکے، اور جس کے سامنے گھٹنے ٹیکے جا سکے، جس کے سامنے ماتھا پٹک دیا جا سکے، تو کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بتلایا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہ جو 10 بھائی تھے اور یوسف اور بنیامین کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے ابا کے ہاں بڑے عزیز ہیں، ابا ان سے خوب محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم طاقتور ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم انتظام کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ ابا گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ گمراہی سے مراد یہ کہ ہمارے ابا جو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا یہ محبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم مضبوط ہیں، ہم کماتے دھماتے ہیں، ہم سے محبت ہوتی تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی۔ تو سوال یہاں بنتا ہے کہ کیا کچھ اولاد سے زیادہ محبت کرنا
اور اس کے مقابل میں کچھ سے کم کرنا درست ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے پکڑ نہیں کی ہے۔ البتہ دینے میں، عطا کرنے میں، کھلانے پلانے میں، ان چیزوں میں انصاف ہونا چاہیے اور برابری ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ یہ دلی مسئلہ ہے، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے دلی طور پر اگر محبت میں کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ ظاہری امور میں، لین دین میں، معاملے میں برابری ضروری ہے۔ تو فطری محبت پر انسان کو اختیار نہیں، البتہ برتاؤ میں انصاف ضروری ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کرنی چاہی اور یوسف علیہ السلام نے یکسر انکار کر دیا اور اس سے بچ گئے، تو اس کی بدسلوکی کے بارے میں شہر میں چرچا ہوا، عورتوں نے سنا، ان کو لگا ارے بادشاہ کی بیوی اور یہ کمینگی، یہ بدماشی، ان کو خوب تانے دینے لگی۔ تو زلیخا نے، جس کا نام بتایا جاتا ہے واللہ عالم، مشہور ہے یہ کہ زلیخا نام تھا، انہوں نے ایک فریب اختیار کیا اور چال چلی کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے شہر کی عورتوں کے بارے میں سنا کہ وہ مجھے تانے دے رہی ہیں، تو انہوں نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور وہاں ایک مجلس لگائی۔ مجلس لگانے کے بعد عورتیں آئیں، ان تمام عورتوں کو کچھ پھل فروٹ وغیرہ دیے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی۔ جب سب مشغول ہو گئیں اپنے کام میں، کاٹنے پیٹنے میں، تو زلیخا نے کہا اخرج علیہن، یوسف اب آ جاؤ، یوسف اب نکل آؤ۔ جیسے یوسف علیہ السلام سب کے سامنے آئے، سب نے دیکھا تو ان کو خوب بڑا سمجھا، یعنی خوبصورت میں فائق و برتر سمجھا، اور اتنا زیادہ ان کو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے محو کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقطعن ایدیہن، کہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، اور یہ سب بول پڑی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ بہرحال یہاں پر زلیخا نے ان عورتوں کو کیوں بلایا تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، جیسا کہ مفسرین کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں بھی ان کو بہلائیں پھسلائیں اور ان کو، یوسف علیہ السلام کو اپنے دام فریب میں پھنسائیں۔ اس طریقے سے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کئی خوبیوں سے نوازا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں فرمایا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر سکھلائی تھی، اسی طریقے سے ان کو ان کی شریعت دی، اسی طریقے سے حکمت، معیشت میں ان کو بڑا مضبوط فہم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حکومت دی ان کو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر امانت کی صفت خوب اچھے طریقے سے ودیعت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوا بھیجا، جیل سے ان کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم وقال الملك ائتوني به، کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف کو لے آؤ،
جاؤ یوسف کو لے آؤ، در حقیقت یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. خواب میں دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں مضبوط اور موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں. اسی طریقے سے 7 بالیاں جو مضبوط ترین ہیں ان کو سوکھی خشک بالیاں کھا رہی ہیں. تو اس کی تعبیر جاننا تھا. اپنے مجلس میں ذکر کیا کہ کون اس کی تعبیر بتائے گا. تمام لوگوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. وہاں وہ 2 شخص جو جیل سے چھوٹ کر آئے ہوئے تھے ان کو یاد آیا کہ ہمارے خواب کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا. تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جیل میں جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے. کہا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ. وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ قاصد، یہ پیغمبر آیا تو کہا کہ تم واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا، ان کی کیا حقیقت تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اس کی ذرا تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، اس کے بعد پھر مجھے بلانے کے لیے آنا. اس کی پہلے تحقیق کرو کہ کیا مسئلہ تھا کہ ایسا انہوں نے کیا. ان ربی بکیدہن علیم. یوسف علیہ السلام نے اسی وقت یہ بھی فرما دیا کہ بے شک میرا رب ان کے مکر فریب کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو کیوں واپس کر دیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم جہاں جانے والے ہیں، ہمیں جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، یہ مقام و مرتبہ ایک عظیم مقام ہوگا، ایک عظیم مرتبہ ہوگا. تو اپنے اوپر جو کچھ تہمت لگنی تھی یا ان کے اوپر جو کچھ بھی شک و شبہ ہو سکتا تھا اس کا رد کیا جا سکے اور ان کی پاک دامنی اور عفت کا اعلان کر دیا جائے. کن کی زبانی؟ انہی عورتوں کی زبانی جو خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہتی تھیں. تمام عورتوں کو اس بادشاہ نے بلایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا. تو پھر انہوں نے زبانی طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، ان پر کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ نے عزیز مصر کی بات یہاں نوٹ کی ہے. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا، 2-2-4 کی طرح واضح ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام ہی سچے تھے اور میں نے ہی ان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو ثابت کرنا چاہا، اس لیے ان قاصدین کو واپس کر دیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.